ہمیں مشکل حالات میں مشکل فیصلے کرنے پڑے. ایک ایجوکیشنسٹ کے لیے یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں ہوتا کہ اسکول بند کر دیں، یونیورسٹیاں بند کر دیں، کالج بند کر دیں، لیکن یہ مجبوری کے تحت کرنے پڑے کیونکہ ہیلتھ کی جو صورتحال تھی اور جو ہیلتھ کی ایڈوائس تھی اس میں یہ ضروری تھا کہ ہم یہ فیصلے کرتے ہیں. اسی لیے اسکولوں کو اور تعلیمی اداروں کو کھولنے کا فیصلہ بھی آسان نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی رسک ہوتی ہے. تو اس میں بھی ایک رسک ہوتا ہے کہ آپ اگر تعلیمی ادارے کھول دیں اور خدا نہ خواستہ کسی اسٹوڈنٹ کو کرونا ہو جائے. سو اگین ڈیفیکلٹ فیصلے تھے. پھر ہم نے بڑے مشکل فیصلے امتحانات کے بارے میں کیے. پچھلے سال ہم نے فیصلہ کیا کہ جو کیمبرج سسٹم ہے اس میں اسکول کے گریڈز ہوں گے اور باقی جو ہمارے 9, 10, 11, 12 تھے ان کو بغیر امتحان کے ہم نے پاس کیا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ اس وقت کچھ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ سارے مشکل فیصلے کرنے میں یہ ممکن کیسے ہوا؟ وہ اس لیے ممکن ہوا کہ سارے فیصلے جو بین الصوبائی وزرائے تعلیم کی ہماری کانفرنس تھی جس کو انٹرپرونشل ایجوکیشن منسٹرز کانفرنس کہتے ہیں، IPMC، وہ ایک فعال ادارہ بن کے سامنے ابھرا اور جتنے بھی فیصلے ہم نے کیے سارے کے سارے متفقہ طور پہ کیے کہ اسکول تعلیمی ادارے بند کب ہوں گے، تعلیمی ادارے کھلیں گے کب، امتحانات پہ کیا ہوگا. یہ سارے فیصلے متفقہ طور پہ سارے جو ہمارے 4 صوبے اور باقی 2 اکائیاں ہیں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، سب کی مشترکہ مشورے سے یہ فیصلے ہوئے اور اس لیے ہمارے لیے ممکن ہوا یہ فیصلے کرنا اور مشکل حالات میں صحیح فیصلے کرنا. تو جب ہم نے پچھلے سال تجربہ کیا کہ کچھ ہم نے امتحانات کے بغیر بچے پاس کیے کچھ، تو اس کے بعد ہمیں کچھ ایکسپیرئنس ہوا اور اس میں تعلیمی وزراء جو تھے سارے صوبوں کے انہوں نے ایک فیصلہ کیا جس پہ، اور یہ فیصلہ ہم نے پچھلے سال کیا آخری دسمبر میں اور اس پہ ہم آج تک قائم ہیں. اور وہ فیصلہ کیا ہے کہ گریڈز کوئی بھی نہیں ملیں گے امتحان کے بغیر، یعنی کہ امتحان ہوگا اور امتحان کوئی ایسا گریڈ امتحان کے بغیر نہیں ملے گا. اس کی کئی وجوہات تھیں. ایک تو ہمارا پچھلے سال کا تجربہ تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کلیئر تھا کہ سب سے فیئر ٹیسٹ جو ہے وہ ایکسٹرنل ایگزامینیشن کا ہے، کیونکہ ادروائز باعث آ جاتی ہیں، آپ کا اپنا ایک سوچ آ جاتی ہے. کسی اسکول میں کوئی ٹیچر جو ہے وہ زیادہ کھل کے نمبر دیتا ہے، کوئی نہیں دیتا. سارا ایک پیمانہ نہیں ہوتا. ایکسٹرنل امتحان جو ہے وہ ایک ہی پیمانہ ہو جاتا. ابھی لوگ انگلینڈ کی مثال دیتے ہیں. ابھی ریسنٹلی انگلینڈ میں خبر آئی ہے کہ جو والدین ہیں وہ کورٹ کیس کرنے لگے ہیں کیونکہ ان کے اسکول کے اسیس گریڈ پہ ان کو اعتراض ہے، لیکن ایکسٹرنل امتحان پہ لوگ اعتراض نہیں کرتے کیونکہ ایکسٹرنل امتحان جو ہے ایسا پیمانہ ہے جو سب کے لیے ایک برابر ہے، یکساں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے اپنے حالات میں میجورٹی، اس میں فرق ضرور ہے، لیکن میجورٹی آف دا اسٹوڈنٹس وہ ہیں جو کہ آخری 1.5-2 مہینے میں پڑھتے ہیں امتحان سے پہلے. آپ سب طالب علم رہے ہیں، میں بھی طالب علم رہا ہوں. ہمیں پتہ ہے کہ امتحان قریب آتا تھا تو پڑھائی شروع ہوتی تھی، اس سے پہلے نہیں ہوتی. امتحان کا نہ لینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھائی تھوڑی بہت ہونی بھی تھی وہ بھی نہیں ہوتی. تو اس لیے ہم نے کہا کہ امتحان کا ہونا ضروری ہے کیونکہ اس سے جو لرننگ لاسز ہو رہے ہیں اس میں کچھ کمی آئے گی. تو ان وجوہات کی بنا پہ ہم نے فیصلہ کیا کہ امتحان اس سال ہم نے ضرور لینے ہیں. اور گریڈز، کیمبرج کا امتحان آیا، ایک دم بیماری میں شدت بے پناہ اضافہ ہوا،
لیکن پھر بھی ہم نے جو A2 تھا اس کا ایگزام لیا اور اگلے چند دنوں میں وہ ایگزام مکمل ہو جائے گا اور کوئی 25 سے 30 ہزار بچوں نے وہ امتحان لیا بخیر و عافیت جو ہے وہ ہو گیا ہے۔ اس کے بعد جو او لیول کے بچے ہیں ان کے لیے کیمبرج نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ ایک اسپیشل ایگزام جولائی میں لیں گے، 26 جولائی سے 6 اگست تک، وہ بھی ہوگی۔ اب مسئلہ رہ گیا تھا 9، 10، 11، 12 کا۔ فیصلہ تو وہی تھا اور وہی ہے کہ امتحان تو ہوگا، لیکن ایک چیز کے بارے میں ہم نے بیٹھ کے مشورہ کیا، اور آج سارے وزراء، صوبائی وزراء موجود تھے آج کی میٹنگ میں، تو ہم نے کہا کہ ایک بات تو طلباء کی درست ہے اور ہمیں اس کو ایکنالج کرنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ کیونکہ اسکول بند ہوتے رہے اس لیے ان کا جو کورس ورک ہے وہ پوری طرح مکمل نہیں ہو سکا۔ تو یہ ایک جینوئن کمپلینٹ ہے اسٹوڈنٹس کی، اور ہم اس کو اکنالج کرتے ہیں کہ یہ صحیح کمپلینٹ ہے کہ اسکول کیونکہ بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، بند ہوتے رہے، کھلتے رہے، تو یکسوئی سے جو پڑھائی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہو سکی۔ تو اسی سلسلے میں آپ کو یاد ہے کہ ہم نے آج سے کئی ماہ پہلے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے جو سلیبس تھا اس میں سے 40% ریڈیوس کر دیا تھا، اور یہ جو 40% ریڈیوس کیا تھا وہ اس لیے کیا تھا کہ بچوں کو سلیبس مکمل کرنے کی اور اسکول کو سارا وقت کھلا نہیں رہا، اس لیے یہ جنون بات ہے۔ اور یہ کہنا کہ جی امتحان جو ہے وہ اس کے لیے ہمیں دوبارہ کورس ورک پورا مکمل کرنا نہیں کر سکتے، تو یہ بات درست ہے۔ اس لیے ہم نے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور جو اس وقت ہمارے جو بیماری کے حالات ہیں تبدیلیاں کی ہیں، اور جو تبدیلیاں کی ہیں وہ یہ ہے کہ 9، 10 یعنی کہ 9ویں اور میٹرک کا امتحان جو ہے وہ الیکٹیو سبجیکٹس میں لیا جائے گا، ان مضامین میں جو بچوں نے چوز کیے ہیں، اور اس کے ساتھ میتھمیٹکس جو سب کے لیے یکساں ہے وہ بھی اس کا بھی امتحان ہوگا، یعنی کہ 9ویں 10ویں کا امتحان جو ہے وہ 4 مضامین میں ہوگا، باقی جو مضامین ہیں ان میں نہیں ہوگا، الیکٹیو سبجیکٹس اور میتھمیٹکس۔ 11ویں 12ویں کا جو امتحان ہے وہ صرف الیکٹیو سبجیکٹس میں ہوگا، اور یہ ہم نے اس لیے بھی سوچا ہے کہ الیکٹیو سبجیکٹس کا کہ اگر کسی نے ڈاکٹر بننا ہے تو اس نے بایولوجی لی ہوئی ہے، اس نے کیمسٹری لی ہوئی ہے وغیرہ، کسی نے انجینئر بننا ہے تو انہوں نے اور فزکس اور باقی سبجیکٹس لیے ہوئے، تو جو بھی کسی نے جس اسٹریم میں جانا ہے اس اسٹریم کا امتحان ہم لے لیں گے، اور جو باقی سبجیکٹس ہیں ان کا امتحان نہیں لیں گے۔ تو یہ اس سے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ آسانی جو ہے وہ پیدا ہوگی۔ اور دوسرا جو آسانی ہم نے پیدا کی ہے، کیونکہ ہم ایگزام شروع کر رہے تھے، سارے پاکستان کے بورڈ جو تھے وہ 24 جون سے امتحان شروع کر رہے تھے، اب ہم نے کہا ہے کہ 10 جولائی کے بعد آپ امتحان شروع کریں، یعنی کہ مزید 2-3 ہفتے جو ہے وہ بچوں کو مل جائیں گے تیاری کرنے کے لیے۔ اور تیسرا ہم نے بورڈز کو یہ بھی کہا ہے کہ ایک پرچے اور دوسرے پرچے میں تھوڑا سا وقفہ بھی رکھے تاکہ ہو۔ یہ کرنے کا مقصد یہ کیوں کیا ہے، اور ایگزام تو جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ہر صورت میں لینا ہے، یہ اس لیے کیا ہے کہ ایک تو کورس صحیح طرح اسکول چلے نہیں تو صحیح طرح کورس پر مکمل نہیں ہوا، اور دوسرا یہ کہ ایک ونڈو بیماری تھوڑی سی کم ہوئی ہے، اس کو جلدی سے ونڈو کا فائدہ اٹھایا جائے، کہیں یہ نہ ہو کہ پھر دوبارہ خدا نخواستہ بیماری جو ہے اس کا